اس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک گناہ کرے تو بندہ دلیر نہیں ہو جاتا کہ چلو یار ایک کر لے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائیں نہیں میری قضا ہو گئی, پھر تو وہ کہے گا چلو میں بھی قضا کر لیتا ہوں. آپ کوئی گناہ کریں تو گناہ کا اعلان, کوئی غلطی ہو جائے تو چھپائیں, بتائیں نہیں, ورنہ دوسرے بھی دلیر ہو جائیں. ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے, اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بن جاتی ہے. عارف رومی فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنے مرشد سے پوچھا تھا کہ حضور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ذکر قبول ہے؟ تو کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ ذکر کیا تھا نا, اور اس ذکر الہی کے بعد تمہیں دوبارہ ذکر الہی کی توفیق ملی تھی, تو رب نے وہ پہلا قبول کیا تھا تو دوبارہ توفیق عطا فرمائی. اس کے حضور وہ قبول ہو گیا, دوبارہ تمہیں توفیق عطا کر دی. اگر نیک ہونا چاہتے ہیں تو یہ روحانی قانون یاد رکھیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنے گی. امام طبرانی روایت لائے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے حضور ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دور جاہلیت میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. ان کے ماں باپ اور ان کا باپ جو تھا وہ معاذ اللہ ان کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا, میں نے اونٹ دے کر بچیوں کو بچایا اور پھر میں نے ان کی پرورش بھی کی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے, مجھے اس کا اجر ملے گا؟ یہ بڑی باریک بات اس شخص نے پوچھی ہے. اصول یہ ہے کہ حالت کفر میں جو انسان نیکی کرتا ہے اس کا اسے اجر نہیں ملتا. اجر کے لیے ایمان ضروری ہے, ایمان پر اجر مرتب ہوتا ہے. جس کا ایمان نہیں اس کو اجر نصیب, شرط ہے کہ بندہ مومن ہو تو اس کے نیک اعمال قبول. اب یہ سوال کیا کر رہے ہیں, ذرا باریک بات ہے سمجھیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا مجھے اللہ اجر دے گا؟ میں نے دور جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے, اس کا مجھے اجر ملے گا؟ قربان جائیں, حضور فرماتے ہیں انا افصح العرب, میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں. اس نے کہا حضور اجر ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے تمہیں تو اجر مل گیا ہے. وہ حضور سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے, زندہ درگور ہونے سے بچایا, اجر ملے گا؟ حضور فرمانے لگے تمہیں تو مل گیا ہے. او بھائی مل گیا نا, حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ملنا ہے؟ نبی پاک کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور حضور سے سوال کر رہا ہے. تو حضور فرمانے لگے تمہیں تو اجر مل گیا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق نہیں دے دی, تمہیں تو اجر مل گیا ہے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی, تو اجر تو مل گیا ہے تمہیں, اللہ نے اسلام کی توفیق عطا کر دی ہے. وہ جو تم نے دور جاہلیت میں نیکیاں کی اس کا اجر یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. زندگی بھر یاد رکھیں, آپ نیکی کریں گے تو نیکیوں کے رستے کھل جائیں گے. آپ تقوی کی راہ پر چلیں گے تو آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا عبادت کے لیے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا, کچھ نہ ہو سکے تو بھائی سے مسکرا کے ملاقات ہی کرنا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑیں, حریص ہو جائیں نیکیوں کی. نیکیاں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک روحانی ضابطہ قائم ہو گیا ہے. کچھ لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں, اللہ معاف کرے غلطیاں ہو جاتی ہیں, پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں, اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے, اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی. کتنا بڑا انعام ہے. حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے, پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. کیا بات ہے اس کی خطا کی, جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے, اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے, لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا. وہ توبہ کر چکے ہیں, وہ چھوڑ چکے ہیں, وہ اس راہ سے ہٹ چکے ہیں.
لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف دینا، اذیت میں مبتلا کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص سے کبھی کوئی گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی، فرمایا جس نے دوبارہ اسے اس کا گناہ یاد کرایا اللہ یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ مسلم شریف میں موجود ہے، اس کو سزا ملے گی۔ یاد رکھیے گا کہ دکھ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، آزمائشیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ جو لوگ آپ کو زیادہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دامن میں دکھوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو۔ جن سے تعلق والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان کے ذمہ حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے نام بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذمہ ڈیوٹیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو آزمائشیں، دکھ یہ نام بدلتے ہیں، روپ بدلتے ہیں، لیکن یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، یہ سارا کچھ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کی تکلیف بدلتی ہے، عنوان بدلتی ہے، دکھ بہرحال قائم رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مسکرانا بھول جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی وہ گفتگو کرے تو کسی دکھ کو ہی یاد کرے۔ کسی بھی شخص کو پورا ٹٹولیں گے، دکھوں سکھوں کو جمع کریں گے تو انشاءاللہ آسانی زیادہ ملے گی، زندگی خوبصورتی زیادہ ملے گی، بہار کا موسم زیادہ ملے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، کریم فرماتے سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا جاتا ہے، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں محبوب کی حیات نور کے شب و روز کو، مکہ مکرمہ کی ساری زندگی جہد مسلسل ہے، اور مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے آئے تو اب تو ماحول اور بڑھ گیا۔ وہاں صرف کافر تھے، یہاں منافقین کی بھی سازشیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، ہر روز ایک نیا محاذ کھلا ہوا ہے۔ اور پھر جو سرکار کے ساتھ تکالیف ہیں، جو اپنوں کی جوانیوں کا غم ہے، جو سیدہ خدیجہ کے جانے کا سرکار کو دکھ ہے، جو سرکار کے سامنے آپ کی شہزادیاں دنیا سے جا رہی ہیں اس کی تکالیف ہیں، وہ سارے غم بھی محبوب نے برداشت کیے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ حضور کے چہرہ نور پر روشنی رہتی اور مسکراتے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا، جب سرکار تشریف لائے مدینہ طیبہ تو پہلے دن زیارت کی تو میں نے مسکراتے دیکھا، اور پھر 10 سال میں زیارت کرتا رہا تو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا۔ نا مجھے کہیں سفر پہ نکلنا تھا، ایک دوست آ گئے ملاقات کرنا، تو وہ اب جانا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ گپ شپ کے ماحول موڈ میں تھے، اور مجھے اپنے وعدے پر پہنچنا تھا۔ تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہے کیا حالات ہیں پاکستان کے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو پریشان ہو گئے، جیسے آپ نہیں سارے ہو گئے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہیں، حالات صحیح چل رہا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے نہیں لوگ بڑی پریشانی میں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں، کارخانہ ہے میرا۔ تو میں نے کہا آپ سارے پاکستان کو چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی پریشان ہے نا بیچارہ، وہ کم از کم آپ کے بنے ہوئے جوتے لے تو 6 مہینے اس ٹینشن سے بری ہو کے جوتا نیا لینا ہے۔ آپ اتنی کو آسانی کریں پاکستانیوں کے لیے، باقی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ تو بھئی آپ اپنے حد تک تو کوشش کریں، باقی اللہ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر الحمدللہ۔ مسائل تو آتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم اس قدر زیادہ آزمائش میں چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، خوشی کا موقع ہو تو خوشی کی بات کریں۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام تھا، ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے، اور چار دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے۔ بادشاہ کو حسد ہو گیا، بادشاہ لوگ، امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائیں، ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کھڑا کر دیں۔ ایک طوائف تھی، اس طوائف کو پیسے دیے، بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں۔ بادشاہ نے پیسے دیے، وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے،
دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا، عقیدت مند مل رہے تھے، تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی، السلام علیکم۔ کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ، تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ؟ میں دکان پہ گیا ہوں تو گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے۔ تو اڈی نہیں گل کردا، پر چلو جدی کرنا سمجھ تسی بھی جاؤ، سارے پکے کوئی تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ تو کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں، یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں، یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ اس نے کمال اداکاری کی، کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے دے گئے، لیکن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وقار والے، آہستگی والے، حضرت گھبرائے نہیں، جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا۔ اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا، تو اصلی لے جانا پتر۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے۔ تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی، میں کیا کرنے آئی تھی؟ اور یہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، میں کیا کرنے آئی تھی، یہ کیا نتیجہ نکلا؟ چند سیکنڈ اس کا وجود سکتے میں، پھر دوڑی آئی اور سامنے آ کے پیروں میں بیٹھ گئی اور چیخ مار کے روئی، کہنے لگی او درویش تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے؟ میں طوائف، سارا شہر مجھے گندی نظروں سے دیکھے، میرے اپنے بھی مجھے اپنا نہ مانے، میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور جن کی بیٹی تھی انہوں نے بھی بیٹی ماننا چھوڑ دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے۔ اور پھر ایک اور درد سے چیخ مار کے اس نے اپنا پلو تھاما، اپنے چہرے پہ اوڑھ کے کہنے لگی دلی والو اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی، آج کے بعد میرے مکان کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے مسجد بنا دی ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ آپ الجھے نہیں یار دوستوں سے، آپ میں پیار ہو، آپ میں محبت ہو، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، بردباری ہو۔ اگلا پہلو کیا ہے؟ دن ان کا یہ ہے کہ یہ درگزر کرتے، یہ پیار کرتے، یہ عاجزی سے چلتے، اور رات ان کی کس طرح کی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ رب کے بندے کا مصلی آباد ہوتا ہے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے امام حسین سے کہا یہاں جنگ یا بیعت؟ امام فرمانے لگے سویرے بتاؤں گا۔ وہ چلا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کی حضور آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتہ ہے۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے، بیعت تو کرنی نہیں تو ابھی بتا دینا چاہیے تھا۔ سنو صوفیاء کے ماننے والوں سنو، امام حسین فرمانے لگے عباس میرے بھائی تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا۔ حضور کس لیے مانگا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے۔ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، میں دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ سجدوں سے پیار ہے حسین کو۔ ایک رات بچی ہے، میرا دل کرتا ہے ذرا رج کے سجدے نہ کرو۔
حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا یہ بدر کی ساری رات کیا ہوتا رہا؟ فرمانے لگے کافر تو گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، شرابیں پیتے رہے، معاذ اللہ، اور نبی پاک نے صفیں بھی سیدھی کرائیں، تیاری بھی کرائی، اور پھر مدینے والے محبوب نے مصلی بچھا لیا۔ پھر ساری رات محبوب نے کہا ساری رات اے اللہ یہ کل 313 میں لے کے آگے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، کون عبادت کرے؟ اللہ مہربانی فرما لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، گرچہ تم کمزور تھے بھائی، مسلح مضبوط، عبادتیں مضبوط، رب کے بندوں کا مزاج اللہ اللہ کرنا،